السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، یہ بات تو عام ہے کہ پولیس جو ہے وہ سیاست زدہ رہتی ہے اور سیاست دانوں کے اشارے پر کچھ بھی کرنے کو ہر وقت تیار رہتی ہے۔ جس طریقے سے گزشتہ دنوں کراچی میں مزار قائد پر جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو FIR کا درج نہ ہونا جو ہے وہ بھی سیاست دانوں کا ہی کارنامہ تھا، کرشمہ تھا، جس کے نتیجے میں پوری سندھ پولیس جو ہے وہ ایک مصیبت کا شکار ہو گئی اور مصیبت جو ہے وہ اب تک ٹلی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہمیشہ سیاست دانوں کے اشاروں پر اور ان کے کہنے پر ہمیشہ اپنے اختیارات کا ناجائز اور غلط استعمال کرتی چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست دانوں کے اشارے پر جو ہے زیادہ رینکرز دم ہلاتے ہیں یا کہ PSP افسران۔ اب میں 2-3 مثالیں پیش کروں گا جس سے آپ دیکھنے والے اندازہ لگا لیں گے کہ کون کتنا زیادہ سیاست دانوں کے حکمرانوں کے آگے جھکتے ہیں اور ان کے گھر کی لونڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ جس زمانے میں مقبول رانا IG ہوا کرتے تھے، ایک طریقے سے سندھ پر جو ہے شہباز شریف کی حکومت تھی اور شہباز شریف جو ہے سندھ پولیس کو بھی بالکل پنجاب کی پولیس کی طریقے سے جو ہے مسلم لیگ نون کی لونڈی یا باندی بنانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ انہی کوششوں کے نتیجے میں جو ہے سندھ پولیس کے ہاتھوں جو ہے آصف علی زرداری کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ انہیں جو ہے CIA سینٹر میں بند کر دیا جاتا ہے اور انہیں ایک طریقے سے اذیت دے کر یا پھر ڈرا دھمکا کر ہلاک کرنے یا موت کے جانب دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے مقبول رانا جو ہے CIA کے افسران کو استعمال کرتے ہیں۔ خود منظور مغل جو اس وقت CIA کے سربراہ ہوتے ہیں انہیں بھی غلط ترین قسم کے احکامات دیتے ہیں، لیکن منظور مغل ان کے کسی ایک بھی حکم کو نہیں مانتے، جس کے بعد جو ہے وہ مقبول رانا پنجاب کے بدنام زمانہ پولیس افسروں کو کراچی بلاتے ہیں اور جس کھولی میں زرداری صاحب کو رکھا ہوتا ہے اس کے سامنے جو ہے ان خونی پولیس انسپکٹروں کو گھمایا جاتا ہے جو اپنے خوفناک چہروں سے جو ہے وہ زرداری صاحب کو ڈرانے دمکانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کہ وہ انہیں اب CIA سینٹر سے نکال کر پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیں گے۔ اس طریقے سے ایک نفسیاتی اثر ان پر ڈالا جاتا ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ زرداری صاحب کسی طریقے سے زخمی ہو جاتے ہیں اور زخمی ہونے کے بعد جب ان کا بہت خون بہتا ہے اور اس کی اطلاع جب مقبول رانا کو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں رہنے دو، یہیں پر سڑنے دو، مرنے دو، اور زیادہ حالت خراب ہو تو انہیں کسی سرکاری اسپتال میں پھینک کر آ جاؤ۔ جب یہ اطلاع کسی طریقے سے منظور مغل کو ملتی ہے جو CIA کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور اپنی گاڑی میں آصف زرداری کو بٹھا کر اسپتال لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران جو ہے انہیں وائرلیس پر جو ہے مقبول رانا کا پیغام ملتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں، کیوں لے جا رہے ہیں، کیوں اتنی پھرتی آپ دکھا رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی ایک ملزم ہے، میری کسٹڈی میں ہے، سیاستدان ہیں، ان کی حالت خراب ہے، خون بہہ رہا ہے اور انسانی ہمدردی ہونے کے ناطے میں ایک پولیس افسر بھی ہوں، انسان بھی ہوں، اور یہ میرا فرض ہے کہ میں انہیں فوری طور پر جو ہے طبی امداد دوں اور میں انہیں لے جا رہا ہوں۔ خود ان کی فرمائش پر یا خود یہ جو بھی ان کی حالت کنڈیشن ہے میں ان کو آغا خان اسپتال لے جا رہا ہوں، جس پر مقبول رانا غصے میں آتے کہ ان کو آغا خان نہ لے جائیں، صرف سے اسپتال لے کر جائیں، ان کا وہی ٹھکانہ ہے، وہی مقام۔ لیکن تمام تر مخالفتوں کے باوجود منظور مغل انتہائی دلیری، بہادری اور اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالتے ہوئے زرداری صاحب کو جو ہے آغا خان اسپتال لے جا کر ان کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر مقبول رانا کی کوشش تھی کہ وہ آصف زرداری کی ہلاکت ہو جائے۔ اب میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک اور واقعے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ عید کا دن ہے اور عید کے دن جو ہے رینکر چھوٹے افسران جو ہے بڑے افسروں سے ملنے ان کے بنگلے جاتے ہیں اور ان کو مطلب کہ ان کی داد لینے کے لیے یا ان کی خوشنودی لینے کے لیے، یا پھر ایک ٹریڈیشن بھی ہے، رسم رواج بھی ہے۔ اب عید کا دن ہے، مقبول رانا اپنے بنگلے پر ہیں اور وہاں افسران ملنے آتے، انہی افسروں میں ایک افسر DSP CIA امانت جاوید بھی آتے ہیں۔ امانت جاوید کے پاس ان دنوں کیس ہے آصف زرداری کا، ڈبل مرڈر کا، جو جج اور ان کے بیٹے کا مرڈر کیس تھا، ان میں یہ ان کا مقدمہ تھا، ان کی تفتیش تھی اور یہ آلریڈی گرفتار ہیں زرداری صاحب۔ تو بنگلے میں ملاقات ہوتی ہے
مقبول رانا سے امانت جاوید کی، امانت جاوید سب سے ان سے کے سامنے بغلگیر ہوتے ہیں، وہ میرا شعر آئے میرے شعر، جو ان کا ایک طریقہ واردات تھا کسی سے کام نکلوانے کا، بڑا چڑھ کر ان کو گلے لگاتے ہیں، وہ میرا شعر آ گیا، سندھ پولیس کا شعر آ گیا، CIA کا شعر آ گیا، CIA کا شعر آ گیا۔ بعد میں ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، آپ 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں آپ ریٹائر ہو جائیں گے، تو اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک تفتیش ہے، اگر تفتیش میں آپ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ تفتیش میں اگر آپ تھوڑا سا جو ہے کاریگری کر کے چالان کر دیں ملزم کو، تو پھر آپ کو جو ہے وہ SP کے عہدے پر ترقی دے دی جائے گی اور آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن بھی میں دلا دوں گا۔ وہ کیس کیا تھا؟ زرداری صاحب کا کیس تھا کہ وہ آپ کے پاس جو کلاشنکوف ہم آپ کو دے دیں گے جو اس واردات میں استعمال ہوئی تھی، وہ کلاشنکوف جو ہے وہ صرف آپ نے اپنی تفتیش میں آصف زرداری کی نشاندہی پر کسی جگہ سے اس کی برآمدگی شو کرنی ہے، یعنی آلہ قتل جس سے دوہرے قتل کی واردات ہوئی ہے، اس آلہ قتل کی برآمدگی ملزم یعنی آصف علی زرداری کی نشاندہی پر شو کر، تاکہ وہ ڈبل مرڈر کیس ان پر ثابت ہو جائے اور انہیں سزا ہو جائے۔ یہ کوشش تھی مقبول رانا کی، جس کی بہت بڑی قیمت جو ہے انہوں نے لگائی تھی ایک ایسے ڈی ایس پی جو ہے وہ انتہائی قابل اور تجربہ کار DSP تھا، جس کی قتل کے کیس کی ملزموں کی نہ تو ضمانت کبھی ہوا کرتی تھی، نہ وہ سزا سے بچ پاتے تھے۔ یہ ان کی شہرت تھی اور انہیں جو ہے شرلاک ہومز کا خطاب ملا تھا کراچی پولیس میں، CIA میں، اتنے اچھے تفتیشی تھے امانت جاوید مرزا۔ لیکن امانت جاوید مرزا نے وہاں پر بردباری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اور جب ایک چیز جو ہے زرداری صاحب سے ریکور نہیں ہوئی ہے تو میں وہ ریکوری ان پر کیسے ڈال دوں، میں کیسے اپنی قبر کو بھاری کروں۔ انہوں نے صاف طور پر مقبول رانا کو منع کر دیا اور مقبول رانا نے انتہائی غصے سے انہیں چلتا کر دیا وہاں سے۔ تو یہ 2 واقعات بتانے کا صرف مقصد میرا یہ تھا کہ PSP افسران جو ہے وہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، وہ قانون کا اس طریقے سے بے دریغ استعمال کرتے ہیں محض اپنی نوکری بچانے کے لیے، محض اپنے آقاؤں کو یعنی سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ رینکرز کو جو ہے وہ اپنے ذاتی ملازموں کی طرح سے اپنے احکامات پر نچواتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے منظور مغل کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن منظور مغل نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا غلط حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنا نام جو ہے وہ ایک دلیر اور بہادر پولیس افسروں کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ اب اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے اتنی سی درخواست ہے کہ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے چلتا رہے۔ اب بات کرتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں SSU اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے بارے میں۔ میں تو صرف یہ جانتا تھا کہ مظفر عرف پیر جی ہی ایک ایسے DSP ہیں کہ جن کے 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہیں، لیکن یہاں تو ایک مظفر پیر جی کا ہے تو بہت سارے پیر جی ہیں، یعنی پیر جی سے بھی بڑھ کر ہیں۔ پیر جی تو پھر بھی پولیس افسر تھے اور انہوں نے اپنی پوری سروس جو ہے پولیس کے محکمے کے نظر کر دی، اور اگر اب انہیں کانٹریکٹ میں ملازم رکھا گیا ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ان کا ہے جنہوں نے انہیں کانٹریکٹ دیا ہے، اور کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے، پیر جی کے خلاف نہیں۔ پیر جی کو تو ظاہر ہے پولیس والے ہیں، انہیں کانٹریکٹ پہ رکھ دیا، انہوں نے کہا جی میری سروس خدمات حاضر ہے، وہ آگے خدمات میں۔ لہذا پیر جی سے تو میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کے بجائے ان کے دوسروں کے خلاف کارروائی کی جائے جو ان کو کانٹریکٹ پر رکھنے کے قصوروار ہیں۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ صرف پیر جی کے ہی ہاتھ جو ہے وہ گھی میں نہیں رنگے ہیں، بلکہ یہاں تو فاروق بھی ہے، نسیم بھی ہے، امین بھی ہے، بہت سارے ہیں۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے جو حال ایگل اسکواڈ کا ہوا تھا، آپ سب کو معلوم ہے کہ ایگل اسکواڈ کا حال کیسے ہوا۔ ایگل اسکواڈ بھی بالکل اسی ڈگر پر چل پڑی تھی جس ڈگر پر اس وقت جو ہے SSU چل رہی ہے۔ ایگل اسکواڈ کے جو سربراہ تھے وہ بھی ایک کرنل تھے، اور انہوں نے بھی جو اپنے جو اسکواڈ کا کیا استعمال کیا کہ کس طریقے سے بڑے بڑے اسمگلروں کو بھی انہوں نے اپنے اسکواڈ دے رکھے تھے، موبائلیں ان کی چلا کرتی تھی، بڑے بڑے نامی گرامی اسمگلروں کے پاس جو سونے کی اسمگلنگ کرتے تھے
ان کے گاڑیوں کے آگے بھی پولیس کی موبائلیں چلتی تھی ایگل اسکواڈ کے، ان کے پیچھے بھی، اور ان کی گاڑی پر جو ہے پولیس کا جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، اور ایسا تاثر ملتا تھا کہ جس سے کوئی منسٹر جا رہا ہے اور ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ ان کی اسکواڈ چل رہا ہے، جبکہ وہ اسمگلر ہوا کرتا تھا اور وہ سونے کی اسمگلنگ ہوتی تھی یا پھر ڈرگ کی اسمگلنگ ہوتی تھی۔ یہ شکایتیں اس وقت کے آئی جی ملک نواز کو ملی تھی، اور ملک نواز نے اس پر باقاعدہ تحقیقات کی تھی، اور اس دور کے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ کو اعتماد میں لیا تھا، جس کے بعد ایگل اسکواڈ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہے اور ایگل اسکواڈ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پولیس میں ضم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہی حال جو ہے ایس ایس یو کا بھی ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے سابقہ آئی جیز جو ہے مشتاق شاہ، اے ڈی خواجہ، غلام حیدر جمالی نے کوشش کی تھی، لیکن وہ ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری کوششیں یا یہ راہیں جو ہیں اب خود جو ہے اس ایس ایس یو کے سربراہ خود اس کو ہموار کرنے کی کوششیں کریں۔ جس طریقے سے وہ ان کا یہ سسٹم چل رہا ہے، اس سے میرا خیال ہے کہ یہ جو ایس ایس یو جو ہے اس سے اب کسی اور کو جو ہے نا گرانے کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ یہ خود اپنی موت آپ مر جائے گی۔ اب میں نے ذکر کیا تھا فاروق کا۔ فاروق جو ہے ایک کلرک ہے، فاروق کلرک ہیں، اور یہ اس وقت جو ہیں وہ اپنے سربراہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کے آنکھ کے تارا بنے ہوئے، ان کے تمام مالی معاملات کی نگرانی ہو کرتے ہیں کہ کس کو کہاں لفافہ پہنچانا ہے، یعنی کہ اس پورے یونٹ سے جو وظیفہ جاتا ہے، وظیفہ کس کو جانا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے اور کس وقت جانا چاہیے، ان تمام معاملات کی جو ذمہ داری ہے وہ فاروق کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ فاروق جو ہے وہ حیدرآباد کا رہنے والا ہے، اور 2009 میں وہ حیدرآباد سے کراچی آتا ہے ٹوٹی پوٹی موٹر سائیکل میں، جس طریقے سے عدنان آیا تھا جو اے سپاہی تھا اور اب آئی جی کا پی ایس او بن گیا، کنگلا آیا تھا 2009 میں حیدرآباد سے، اور اب وہ ارب پتی بن گیا ہے، بہت بڑی بڑی پراپرٹیز کا مالک بن گیا۔ بالکل اسی طریقے سے فاروق احمد بھی 2009 میں حیدرآباد سے آتے ہیں پٹ پٹی پر، ٹوٹی پوٹی موٹر سائیکل پر، اور کہنے والے کہتے ہیں ناقدین کہ یہ سب انسپکٹر اختر جدون سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، جو 4 لاکھ روپے لے کے انہیں جونیئر کلرک بناتے ہیں، وہ بھی 2 نمبر طریقے سے، اس لیے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ امتحان پاس کر سکیں۔ امتحان پاس کر جاتے ہیں اور یہ طرح کلرک بھرتی ہوتے ہیں۔ پہلی پوسٹنگ ان کی ویسٹ ہیڈ کوارٹر میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کا ٹانکا بھی کسی طریقے سے جو ہے ایس ایس یو کے سربراہ ہو جاتا ہے، اور ایس ایس یو کے سربراہ انہیں اپنے شعبے میں لاتے ہیں، اور پھر وہ ان کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب کہ ان کے تمام معاملات کو، مالی معاملات کو دیکھتے ہیں۔ ابھی اس وقت وہ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے، لیکن اکاؤنٹنٹ سے بڑھ کر ہے وہ تمام۔ ان کے آفس میں انہوں نے 4 5 7 لڑکیاں رکھی ہیں جو پولیس والی ہیں، ان کے ذریعے لفافے بنواتے ہیں، اور جن کو انہوں نے پیسے بھجوانے ہوتے ہیں ان لفافوں میں ڈال کے بھجواتے ہیں، جن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور جن کو ایزی منی کے ذریعے بھجواتے ہیں وہ دینا ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی ان کو بھجواتے ہیں۔ موصوف جو ہے 2013-14 میں جو ہے یہ گرفتار ہو چکے تھے نیب کے ہاتھ، اور یہی سارا ریکارڈ نیب کے ہاتھ لگ گیا تھا، جس کے بعد جو ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ فوراً ہی ان کو 3.5 کروڑ روپے ادا کر کے ان کو رہا کر دیا، ورنہ نیب کے ہاتھوں اس وقت کی پورا کا پورا جو ہے ایس ایس یو جو ہے وہ لپیٹ میں آیا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہے خود ایس ایس یو کا سربراہ بھی نیب کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا، لیکن اسی وقت انہوں نے جو ہے ان لوگوں نے 3.5 کروڑ روپے دے کر معاملے کو رفع دفع کر دیا تھا، اور ریکارڈ اب تک نیب کے ہاتھ ہے۔ اگر نیب کا چیئرمین چاہے تو اس کو دوبارہ ری اوپن کر سکتے ہیں۔ اب ایک کامران نامی جو ہے ایک پولیس والے کی خدمات دی گئی ہے ان کے گھر میں، جو ان کے بچوں کو اسکول لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ ویگو گاڑی بھی ہے، اور 4-5 گن مین اور باڈی گارڈ بھی ان کے گھر پر ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ان کا بنگلہ جو ہے گلشن اقبال 18 بیت المکرم مسجد کے قریب ہے، 400 گز کا بنگلہ ہے جو کہ کروڑوں میں ہے، اور اس کی اور پراپرٹیاں بھی ہیں، اور یہ بہت دفعہ جو ہے خود اپنے ایس ایس یو کے سربراہ کے ساتھ جو ہے اٹلی، جرمنی اور ترکی اور دبئی کے دورے کر چکے ہیں۔ دبئی میں بھی بہت سارا جو ان کے افسران کے جو کاروبار ہے ان کاروبار کی نگرانی بھی فاروق ہی کرتے ہیں، ایسا کہنا ہے باخبر ذرائع کا۔ اب ایک نسیم سب انسپکٹر ہیں، یہ بھی 2003 میں بھرتی ہوتے ہیں، گلشن وہاں اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں، بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق ہے ان کا۔ وہاں سے یہ جب اے ایس آئی بھرتی ہوتے ہیں پھر سب انسپکٹر ہوتے ہیں، پھر کسی طریقے سے یہ بھی ایس ایس یو میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ایس ایس یو کے سربراہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر انٹرنیشنل پولیس
ایسوسیشن کا سیکریٹری جنرل برائے پاکستان بنا دیا تھا، اور یہ ان دنوں جو ہے وہ ڈیفینس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور 500 گز کا بنگلہ ہے. یعنی یہ بھی بہت ہی کم عرصے میں کروڑپتی بن گئے، حالانکہ ان کی کسی تھانے میں کسی اور جگہ پوسٹنگ نہیں رہی ہے کہ جہاں روپوں کی یا کرپشن کی فراوانی ہو. ساری ان کی پوری سروس جو ہے SSU میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت جلد امیر بن گئے ہیں. ان کے والد کو جو ہے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے عہدے پر بھی DIG موصوف نے لگا دیا ہے، ایسا کہنا ہے باخبر ذرائع کا. تو یہ سب کچھ اس وقت SSU میں ہو رہا ہے. SSU کی جو خواتین ہیں اس کے بارے میں جو لیڈی پولیس افسران ہیں، پولیس کراچی پولیس کی، ان کا تو کہنا ہے کہ وہ تو انہیں جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں اپائنٹ کیا گیا ہے. انٹرٹینمنٹ کا کام ان سے لیا جا رہا ہے، انہیں خوبصورت ترین بنا کر اور 3 پیس سوٹ پہنا کر جو ہے بڑی بڑی جگہوں پر بھجوایا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے لیڈی پولیس کا کہ ہمیں تو ڈنڈے مارنے کے لیے یا پبلک کو فیس کرنے کے لیے جلسہ جلوس میں لوگوں کے سامنے ہمیں بھیجا جاتا ہے، اور انہیں جو ہے جہاں ہوٹلوں میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ایئرپورٹس پہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، دوسری جگہ جو ایک کنڈیشن جگہوں پر جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے تو وہاں ان کے جو ہے وہ موم کی گڑیاؤں کو بھیجا جاتا ہے. وہاں ہمیں ریگولر پولیس کی لیڈی سرچرز کو یا لیڈی افسران کو نہیں بھیجا جاتا ہے. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کس کا وزن کم ہے اور کس کا قد کاٹ کیسا ہے اور کس کے نقش و نگار کیسے ہیں. یہ ترجیحات ہیں SSU میں لیڈی پولیس افسروں کے ٹرانسفر یا ان کے اپائنٹ کے لیے، اور انہی بنیاد پر جو ہے ان سے وہی کام لیا جاتا ہے جو SSU کے افسران چاہتے ہیں. انہیں صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اس وقت یوز کروایا جا رہا ہے. یہ کہنا ہے، یہ الزام لگایا ہے کراچی پولیس کی لیڈی افسروں نے، جنہوں نے SSU میں جانے کی کوشش کی، لیکن ان کی یعنی کہ خوش شکل نہ ہونے یا پھر ان کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں SSU میں ٹرانسفر نہیں ہونے دیا. کل میں نے کہا تھا کہ SSU ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مدر پدر آزاد ہے، جہاں پر IG اپنی مرضی سے کسی کی نہ پوسٹنگ کر سکتا ہے، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے. لیکن IG سے بڑھ کر تو خود جو ہے سربراہ جو ہے SSU کا، ان کا جو بھتیجا ہے، وہ جو اس وقت ایک طریقے سے کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ڈپٹی DIG ہے. ان کے اختیارات جو ہے وہ IG سے زیادہ ہے. ان کے یعنی کہ راجہ میمن جو ہے، جو کہ بھتیجے ہیں اس SSU کے سربراہ کے، ان کے اختیارات جو ہیں IG سے زیادہ ہیں. وہ ڈپٹی DIG کا کردار ادا کریں، اور وہ جس کو چاہے ٹرانسفر کرے، کہاں کرے، یہاں کرے، جس کو چاہے پرموٹ کرے، جس کو یعنی مطلب جس کو چاہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ اس وقت مالک ہیں SSU کے. DIG کے بعد وہ ڈپٹی DIG کا کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں کہ کس طریقے سے پولیس افسران اس کے اشارے پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ IG جہاں IG کا اختیار نہیں چلتا، وہاں ایک پرائیویٹ بندے کا جس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف DIG کا بھتیجا اپنے کو کہلاتا ہے، وہ اس وقت ڈپٹی DIG کا کردار SSU میں ادا کر رہا ہے. SSU پوری طریقے سے اس وقت سندھ پولیس سے الگ تلگ ہے. سندھ پولیس کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. بالکل یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو SSU کا اس وقت حصہ ہیں. SSU کے افسران نہ تو اپنے CCP کو خاطر میں لاتے ہیں، نہ ہی اپنے IG کو خاطر میں لاتے ہیں. ایسا کہنا ہے باخبر ذرائع کا. ناظرین، SSU کے SSP جو ہیں راجہ ارشد کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے جنازے میں تو کوئی SSU کا بڑا افسر اور خود DIG موصوف تو شرکت نہیں کرتے. لیکن گزشتہ روز انہوں نے جو ہے ایک عجیب و غریب اعلان کیا، جو مجھے میرے نمائندے ہمراز راہی نے اطلاع دی ہے کہ DIG صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو خبری ہے، یعنی جو گھر کا بیدی ہے، جو لنکا اس وقت ڈھا رہا ہے، یعنی SSU سے متعلق جو خبریں جو ہے اس چینل کو فراہم کر رہا ہے، اس کے سر کی قیمت ایک طریقے سے انہوں نے مقرر کر دی ہے کہ جو کوئی جو ہے وہ اس خبری کو تلاش کرے گا، اس کا نام بتائے گا، تو اس سے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. اب میں کیا کہوں اس پر؟ مجھے بڑی بچکانہ سی حرکت ہے جس کسی نے بھی کی، جس کسی کے بھی یہ آئیڈیا ہے. یہ لوگ خود کو نہیں بدلتے، بقول اقبال کے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. اور دوسرا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے غالب کا،
عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا. یعنی کہ یہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اور جو کوئی ان کی نشاندہی کر رہا ہے ان کی کرپشن کی، تو یہ اب اس پر جو ہے زندگی کی، یعنی اس پر زمین تنگ کر رہے ہیں، اسے تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ آخر کون جو ہے یہ گھر کے راز فاش کر رہا ہے، کون یہ سب کچھ بتا رہا ہے، کون ہماری مصیبتوں میں، ہماری عیاشیوں میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اس خبری کی تلاش کر رہے ہیں. ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے ان کا کام جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر یہ واقعی آرڈر صحیح ہے ایس ایس یو کے سربراہ کی جانب سے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ خبری کون ہے، خبری کو ڈھونڈ نکالیں. تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے خبروں کا ملنا یا اس چینل تک خبروں کا پہنچنا مشکل ہو جائے گا. اب میں اس پروگرام کے ذریعے جو میں انکشافات کر رہا ہوں، میں دعوت دوں گا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاکستان کے آنریبل جج کو، اور خود سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو، اور نیب کے چیئرمین کو، کہ بھئی آپ کچھ زیادہ نہ کریں. آپ صرف اور صرف ایک آرڈر یہ کریں کہ فورنسک آڈٹ کرائیں، ان کا 3 چیزوں کا کرائیں: پی او ایل کا، میس کٹنگ کا، اور ریپیئر مینٹیننس اینڈ رینویشن کا. یہ آپ 3 چیزوں کی جو اگر آپ آڈٹ کرا دیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پورے کوئی 10 سال کا یا 20 سال کا نہ کرا، مشکل سے آپ 1 یا 2 سال کے کرا دیں، یہ آڈٹ کرا دیں، تو یہ آپ کو سب کے سب سامنے آ جائے گی کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے، یہ کتنا بڑا ایک گھپلا، ایک اتنا بڑا فراڈ یہاں پر ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا فراڈ، میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کروں کہ پورے پاکستان میں بھی کسی بھی سرکاری محکمے میں اتنا بڑا ٹیکنیکل فراڈ نہیں ہو رہا ہوگا جتنا بڑا فراڈ اس وقت ایس ایس یو کے اندر کیا جا رہا ہے. کوئی ان سے پوچھے بھی کہ یہ آپ اپنے فائرنگ جو آپ کا رینج ہے اس میں آپ کس قانون کے تحت جو ہے پبلک کو الاؤ کر رہے ہو، ان کو آپ دعوت دے رہے ہو، ان سے آپ سرکاری اسلحے سے ان کی آپ نشانہ بازی ان سے کروا رہے ہو. یہ کون سا قانون ہے؟ پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. آپ نے یہ سب کچھ آپ کس کو نوازنے کے لیے کر رہے ہیں، کس سے اپنی پی آر شپ بنا رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ انلیگل ہے، اور یہ نوٹس میں لینے والی چیزیں ہیں آئی جی سندھ مشتاق مہر کی. اب میں دعا کروں گا کہ کوئی ایسا آئی جی آیا، جس طرح ملک نواز کا میں ذکر کر چکا ہوں، کہ جو ایگل اسکواڈ جیسے اتنے بڑے اسکواڈ کا وہ کس طریقے سے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا تھا، کہ وہ اسکواڈ وہی کر رہا تھا جو اس وقت یہ ایس ایس یو کر رہا ہے، کہ کہاں کہاں ان کے اسکواڈ جا رہے ہیں، کہاں کہاں ان کی گنیں استعمال ہو رہی ہے، کہاں کہاں ان کے باڈی گارڈ استعمال ہو رہے ہیں، آپ کو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے. اس کا تو میں ذکر کر چکا ایگل اسکواڈ کا، کہ ایگل اسکواڈ کی جو موبائلیں تھیں وہ کس طریقے سے اسمگلروں کو فراہم کی گئی تھی، اور اس پر باقاعدہ انکوائری ہوئی تھی. اور اسی طریقے سے میں دعوت دوں گا کہ یہاں پر بھی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے، کہ ان کی جو گاڑیں ہیں، ان کی جو موبائلیں ہیں، وہ کہاں کہاں استعمال ہو. اگر یہ کسی نے بھی انکوائری کی تو بہت بڑے بڑے راز فاش ہو جائیں گے. میں نے ذکر کیا تھا کل کہ بھئی یہ جو ایان علی ہے، ایان علی بھی انہی کی پیداوار ہے. ایان علی کو متعارف کرانے کا صحرا، معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ صحرا جو ہے یہ خود راجہ میمن کے سر جاتا ہے، یا پھر عامر مصطفیٰ کے سر جاتا ہے، طارق مصطفیٰ کے سر جاتا ہے، جو آصف زرداری اور ان کے درمیان جو ہے ایک برج کا کام کر رہا ہے. یہ ایان علی کو ایک طریقے سے زرداری صاحب کو یا دوسرے بڑی بڑی شخصیات کو قائل کرنے کے لیے کہ ان کی حمایت جو ہے ایس ایس یو کو مل جائے، اور ایس ایس یو کی جو فنڈنگ میں جو رکاوٹ آ رہی تھی وہ فنڈنگ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائے. اسی لیے جو ہے یہ ایان علی کی خدمات لی گئی تھی. اور ایان علی کو بعد میں جب تک وہ یہاں کراچی میں رہی، ایان علی جو ہے وہ خوب مزے کے ساتھ جو ہے ایس ایس یو کے گارڈز، ان کی موبائلیں اور ان کی ویگو گاڑیاں انجوائے کرتی رہی. ان کے ساتھ 2 نہیں 3 4 بلکہ انہیں ایک طریقے سے منسٹر کا پروٹوکول دیا جاتا رہا، اس لیے کہ اس یونٹ کو کھڑا کرنے میں اور اس یونٹ کو جو ہے سیاسی مگرمچھوں کے حملوں سے بچانے، بلکہ ان کو ان کا ہمنوا بنانے میں ایک مرکزی کردار جو تھا وہ ایان علی نے ادا کیا تھا. ایان علی کے اس یونٹ پر بڑے احسانات ہیں. اب ایک صرف ذکر اب ایان علی کا یہاں پر آیا کیونکہ وہ بے نقاب ہو گئی. اس طریقے سے نہ جانے اور کتنی ایان علی جو ہیں اس وقت اس
ایس ایس یو سے مستفیض ہو رہی ہیں اور ایس ایس یو کے گارڈ وہ استعمال میں لا رہی ہیں. اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے. اس کا اگر علم ہے تو صرف ڈپٹی جو اس کے ڈی آئی جی ہیں اس کو علم ہے یا پھر فاروق کو علم ہے, باقی کسی کو بھی اس کا علم نہیں. اب وہ خبری کو تلاش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب خبری آپ کو, میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ خبری, میں تو نہیں بتاؤں گا کہ مجھے یہ انفارمیشن کون دے رہا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ گھر کا بیدی ہے. گھر کا بیدی آپ سے کوئی سارے لوگ تو خوش نہیں ہیں مقصود میمن صاحب, سب لوگ خوش نہیں ہیں آپ سے. آپ اپنے جو جیمز بانڈ آپ کے ہیں 007 جو آپ نے سب کو 3 پیس سوٹ جو پہنایا ہوا, ان سے کہو تلاش کرو. جیمز بانڈ آپ کے پاس بہت ہیں, تلاش کریں کہ گھر کا بیدی کون ہے. اگر آپ نے یہ گھر کا بیدی تلاش کر لیا تو میں آپ کے ساتھ یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں آپ کا پیچھا یعنی یہ سلسلہ ختم کر دوں گا. کوئی پروگرام آپ کے ایس ایس یو سے متعلق نہیں کروں گا اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے, آپ کے جیمز بانڈ کے اندر 007 کے, کہ وہ گھر کا بیدی تلاش کر سکے. تو یہ میرا آپ کو کھلا آفر ہے, چیلنج ہے کہ آپ اس گھر کی بیدی کو تلاش کریں اور اس پروگرام کو یا اپنے خلاف ہونے والے ان انکشافات کو جو حقائق پر مبنی ہیں, جو آپ کی کرپشن, آپ کی یونٹ کی جو کرپشن ہے, اس کو میں بے نقاب کر رہا ہوں. اگر آپ ہیں اتنے باخبر کہ آپ اس خبری کو پکڑ سکتے ہیں تو میرا آپ کو یہ آفر ہے کہ آپ اس خبری کو تلاش کریں, اس کو پکڑیں اور اپنے خلاف ہونے والے ان حقائق سے متعلق جو میں انکشافات کر رہا ہوں چینل کے ذریعے, اس نشریات کو, اس چینل کو, ان خبروں کو آپ رکوانے کی کوشش کریں. آپ کامیاب ہو جائیں اس میں. اگر آپ خبری کو پکڑ لیں گے, خبری کو ڈھونڈ لیں گے, تو پھر سمجھو کہ یہ جو نشریات ہو رہی ہے, یہ جو پروگرام چل رہے ہیں ایس ایس یو سے متعلق, جو کہ تمام کے تمام حقائق سے پر ہیں, اس میں ایک بھی لفظ, اس میں ایک بھی معلومات میں کوئی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہے. آپ میس کٹنگ کے نام پہ 4,500 روپیہ جو ہے وہ فاروق وصول کر رہا ہے, جو نہیں دیتا, جو نہیں کھانا کھاتا ہے. اگر وہ اس پر کوئی بغاوت کرتا ہے, کوئی احتجاج کرتا ہے, تو یہ فاروق جو ہے آپ کا, یہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ آپ کا اضافی الاؤنس ہم روک دیں گے اور آپ کو ہم ڈسمس بھی کرا دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو اضافی الاؤنس سپاہیوں کو دے رہی ہے, وہ اضافی الاؤنس آپ لوگوں کو تو نہیں دے رہی کہ آپ کے تجربے میں جائے اور آپ اپنی عیاشیوں پر اسے خرچ کریں. کچھ خوف خدا کریں, آپ کچھ خوف خدا کریں اور ایگل اسکواڈ کے انجام سے آپ لوگ عبرت لیں کہ ایگل اسکواڈ کا جو انجام تھا وہ بھی ایک دلیر آئی جی نے, ملک نواز نہیں کہتا. ڈرو اس وقت سے جب کوئی ملک نواز جیسا آئی جی آ جائے اور اس سارے معاملے کی وہ انکوائری شروع کر دے, تو پھر آپ لوگوں کو کسی ایک کو بھی منہ دکھانے کی, چھپانے کی, سر چھپانے کی جگہ کسی کو نہیں ملے گی. اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں, جن لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, ان سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری رہے اور لوگوں کے اعمال نامے بے نقاب میں کرتا رہوں, تو اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ اس پروگرام کو, اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اس لیے کہ میرا مقابلہ جو ہے, اس چینل کا مقابلہ ایک نہیں, دو نہیں, بلکہ بہت سارے مافیات سے ہے. وہ ان مافیات سے جو اس وقت اپنے پنجے جو ہے وہ سندھ پولیس میں بہت بری طریقے سے گاڑ چکی ہے اور سندھ پولیس کا خون چوس رہی ہے. میں ان مافیات سے اس وقت نبرد آزما ہوں اور مجھے اپنے اللہ کی حمایت حاصل ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور ان حرام خوروں کو میں اسی طریقے سے بے نقاب کرتا رہوں گا. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.